ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے۔ کچھ اوقات شریفہ ہیں، کچھ مقامات شریفہ ہیں، یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں، میدان عرفات میں مانگو، کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو، ملتزم پہ مانگو، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو، کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو، تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے۔ پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو مانگو، ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7 ان میں جمعے کے دن مانگو، مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو۔ اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو، فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا۔ دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا، یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے، ایک گناہ کیا تھا 20 سال توبہ کرتے گزر گئے، روز اٹھ کے مانگتا ہوں، روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں، روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں، تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں، 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں۔ اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے، تو اس سے مانگتے رہو، اس کی حضور حاضری دیتے رہو، اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو، اپنی جھولی پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگیاں اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ شادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو تو پھر ہی دعا ہوتی ہے، وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے۔ یوں ہی ہاتھ پھیلا دو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے، تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، تم ہاتھ پھیلا دو، وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا، وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے، وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، تمہارا رب ارا زبیب النملۃ السودا، اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے۔ دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ان لوگوں کا مقسوم فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، قیامت کے دن حضور علیہ السلام سے شرمندہ ہونے سے بچا لے اللہ ہمیں۔ حقیقت میں ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اور مجھے وہاں کھڑے ہو کر کے کتنا عجیب لگتا تھا کہ امت سسک رہی ہے، یتیم تڑپ رہے ہیں، بیواؤں کی سسکیاں اور ان کی آہیں ان کے اندر ہی جذب ہو رہی ہیں، حوصلے کے ساتھ کھڑی ہیں کہ یہ وقت کاٹنا ہے۔ خیمہ بستیوں کے اندر ہر طرف درد ہی درد پھیلا ہوا ہے، اور آسودہ ملکوں کے ہم لوگ یا تو عیش و عشرت میں مبتلا ہیں یا ایک دوسرے کی پگڑیاں پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے نوچ رہے ہیں۔ ہم ذرا دیکھیں ہم کھڑے کہاں ہیں،
کیا یہ منہ حضور کی بارگاہ میں لے کے ہم پیش ہونے کے قابل ہیں کہ حضور کی امت پہ ابتلائیں ہوں، آزمائشیں ہوں، انسانیت تڑپ تڑپ کے دم توڑ رہی ہو، ہم نان ایشوز کو اٹھائیں اور پھر اس پر ہم مناظروں کا ایک ماحول پیدا کر دیں اور اس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے عمل میں ہم معاون اور ممد ہو جائیں، اس کو ہم خدمت دین سمجھیں؟ کاش کہ ان کا درد ہم سمجھ لیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو کیسی کیسی زندگیاں لوگ کاٹ رہے ہیں، یہاں تھر کے اندر انسانیت کس طرح سسک رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس امت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے۔ میں پھر آپ کو کہوں گا مبلغین ساری زندگی حضور کے نام لگائیں۔ میں یہ نہ سنوں کہ آپ کے دل کے کسی مخفی خانے کے اندر بھی حصول زر کی خواہش پنپ رہی ہو یا شہرت کی آرزویں نشو و نما پا رہی ہوں، اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھ رہے ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں۔ یقین جانیے گا کہ صحرا کے اندر پڑا ہوا حقیر ذرہ جس طرح ہوتا ہے، میں ان خیموں کے اندر کھڑا ہو کے اپنے آپ کو اس سے بھی کم تر سمجھ رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے بار بار سوال کر رہا تھا کہ تم اتنی آسودہ زندگی گزارتے ہو، یہ رسول اللہ کی امت، یہ انبیاء کی اولاد یوں تڑپ رہی ہے، تم نے کیا کیا ہے اس امت کے لیے؟ تم مت سمجھے کہ ہم نے کچھ کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہماری اوقات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ کس حالت میں حضور کی امت ہے اس وقت، تو اس لیے اپنے آپ کو فنا کر دیں، اپنے آپ کو بالکل نہ سمجھیں کہ ہم کچھ ہیں، اور اپنے اندر کوئی خواہش نہ پلنے دیں۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود کیا ہم ایک آسودہ اور اچھی زندگی کی آرزو کر سکتے ہیں جبکہ حضور کی امت یوں تڑپ رہی ہو؟ اور میں پھر آپ کو کہوں گا کہ یہ علماء کی باہمی لڑائیاں آپس میں کبھی بھی حصے دار نہ بنیں، کبھی پوسٹ بھی شیئر نہ کریں۔ خدا کی قسم کیا حضور کے کلیجے پہ گزرتی ہوگی، کیا حضور کے قلب اطہر پہ گزرتی ہوگی۔ یتیموں سے بھری ہوئی کائنات اور ہم کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔